ہجرت سے پہلے آپ علیہ السلام حج کرتے رہے، البتہ ہجرت کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بار حج کی ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام حج کے مواقع پہ آپ علیہ السلام نے 9 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کو، 12 ذی الحج کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مختلف مواقع پر مختلف جگہوں پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ دیے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام جب حج سے واپس آ رہے تھے، غدیر خم نامی جگہ پہ پہنچ کر وہاں پر بھی آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے پہ لگ بھگ ہم 1 سال لگانے کے باوجود ہم اس خطبے کے ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں رکھ پائے ہیں اب تک، لیکن حجۃ الوداع کے حوالے سے چند گزارشات پچھلے دنوں میں عرض کر چکا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انسانیت کے نام رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وہ منشور، وہ حقوق، وہ پیغامات پیارے پیغمبر علیہ السلام انسانیت کے نام پر دے کر گئے ہیں۔ اس میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عقائد سے لے کے عبادات و معاملات سے لے کے ازدواجی زندگی، انفرادی زندگی اور اسی طرح معاشی زندگی کی تمام پہلوؤں پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے گائیڈ لائن اور رہنمائی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہماری فرمائی ہے۔ تو ان میں سے اختصار کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر دین اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ ایک عید ہم مناتے ہیں آسمانوں پہ پورا قرآن مجید نازل ہونے کی خوشی میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی کسی طاق رات میں اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن مجید کو یک مشت اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اس بنیاد پہ ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ پھر ذی الحج کے مہینے میں آسمان دنیا سے زمین پہ قرآن مجید کا اتمام اور اکمال ہوتا ہے۔ اس بنیاد پہ سب سے بڑی عید مسلمان دنیا کے مختلف علاقوں سے، مختلف اطراف و اکناف سے بلد الحرام میں جمع ہو کے، مقام عرفات میں جمع ہو کے حج ادا کرتے ہیں۔ وہاں پہ بڑی عید ہوتی ہے۔ یہ تکمیل دین کی خوشی ہے، یہ تکمیل قرآن، زمین پہ تکمیل قرآن کی خوشی کے طور پر ہم عید مناتے ہیں۔ تو دین مکمل ہو جاتا ہے، آسمانوں سے ڈگری جاری ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر کسی کا یہ ایمان اور یہ کامل یقین بن جائے، دین مکمل ہو چکا ہے، پیارے پیغمبر دین مکمل کر کے گئے ہیں۔ جس طرح آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرماتے ہیں، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ میں تمہیں ایک ایسے منہج پہ، ایک ایسی شریعت پہ، ایک ایسے پلیٹ فارم پہ رکھ کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، جس کے اندر دن ہی دن ہے، رات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا یزیغ عنھا الا ہالک، اس شریعت سے، اس ملت سے، اس دین سے وہی آدمی پھسلے گا جو ہلاک ہونے والا ہے، جس کی قسمت میں ہلاکت لکھ دی گئی۔
اگر کسی کا یہ کامل یقین بن جائے، کامل یقین کر لے قرآن مجید کی آیات پر، پیارے پیغمبر کی سنت پر، تو قطعاً وہ خرافات، بدعات اور رسومات کے نظر نہ ہو جاتے۔ آج اگر ہم بدعات، خرافات، رسومات اگر ہم اس میں مبتلا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نظریہ دین کو کامل اور مکمل ہونے کی ہمارے نظریے کے اندر فتور پایا جاتا ہے۔ ہم یہ ایمان اور یقین ہی نہیں رکھتے ہمارا دین مکمل ہوا ہے۔ ہم دوسرے الفاظ میں زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھورا دین، ادھوری شریعت، ناقص دین، ناقص شریعت دے کر گئے ہیں، لہٰذا اس دین کے اندر ابھی بھی ایڈیشن کی، اضافے کی گنجائش موجود ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام یراہا حسنہ، جو بھی اسلام میں کوئی بدعت، کوئی نئی چیز، کوئی نئی بات، کوئی نئی عبادت ایجاد کر لیتا ہے اور اس نئی بات کے حوالے سے، اس نئے نظریے کے حوالے سے، اس نئی عبادت کے حوالے سے اس کی یہ سوچ اور اس کا یہ طرز عمل ہے، یہ بہترین عبادت ہے، یہ بھی بلائی ہے، یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی قرب الہی کی حصول کا ذریعہ ہے، کوئی یہ سوچے فقد زعم، اس آدمی نے یہ گمان کر لیا ہے ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب محمد کی طرف سے یہ تاکیدی حکم تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے، بلغ، ایک ایک کر کے آپ پہنچائیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ دین اللہ نے مکمل کر کیا، دین مکمل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو جو لوگ بدعات و خرافات کرتے ہیں وہ لاشعوری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر، پیارے پیغمبر کی امانت پر وہ انگلی اٹھاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص دین چھوڑ کر گئے ہیں، لہٰذا محمدی دین میں ابھی بھی اضافے کی گنجائش موجود ہے، لہٰذا دین مکمل کر کے گئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، انسانی مساوات کا تصور، حقوق انسانی کا نبی علیہ السلام نے ایک تصور پیش کیا دنیا کے سامنے، فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، لوگوں سن لو، تمہارا خالق بھی ایک ہے، تمہارا رازق بھی ایک ہے، تمہاری مشکل کشا بھی ایک ہے، تمہاری حاجت روا بھی ایک ہے، تمہاری بگڑی بنانے والا بھی ایک ہے، تمہیں خزانہ دینے پر قادر بھی ایک ہے، تمہارے بیماروں کو شفا دینے پر قادر بھی ایک ہے، وَأَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارے باپ بھی ایک ہے، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، یہ بات کان کھول کر سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، نہ کسی اجمی کو عربی پر کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل ہے، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى الْأَسْوَدِ، نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے، إِلَّا بِالتَّقْوَى، اگر فضیلت حاصل ہے تقوی کی بنیاد پر ہے، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اگر یقین نہیں آتے
میری مجلس میں بلال کو دیکھو جو حبشہ ایتھوپیا کا رہنے والا ہے، سہیب کو دیکھو جو روم کا رہنے والا ہے، سلمان کو دیکھو جو فارس کا رہنے والا ہے۔ مختلف رنگوں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے تھے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر سیدنا ولقد عاتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہے، ابو بکر نے ہمارے سردار بلال ابن ابی رباح کو آزادی دلائی ہے۔ سیدنا علی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، سلمان منا اہل البیت، سلمان عام مسلمانوں میں سے نہیں، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانیت کے نام یہ پیغام دیا، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ رنگ و نسل کی بنیاد پر، نہ علاقہ کی بنیاد پر، نہ لسانیت کی بنیاد پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے، اور قرآن مجید بھی یہی بیان کرتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ باعزت اللہ رب العالمین کی ہاں جو سب سے زیادہ پرہیزگار آدمی ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو ایک دوسرے پر حرام قرار دیا۔ جس طرح بیت اللہ کی حرمت ہے، جس طرح ذی الحج کی حرمت ہے، جس طرح یوم عرفہ کی حرمت ہے، جس طرح یوم نحر کی حرمت ہے، جس طرح ایام تشریق کی حرمت ہے، بلد حرام کی حرمت ہے، اسی طرح ایک مومن کی مال کی حرمت ہے، ایک مومن کی جان کی حرمت ہے، ایک مومن کی عزت و آبرو کی حرمت ہے۔ ایک مومن کو بھی وہی احترام دیا جائے گا جو احترام کعبۃ اللہ کو حاصل ہے، جو احترام بلد حرام کو حاصل ہے، جو احترام شہر اللہ کے مہینے، حرمت والے مہینے کو حاصل ہے، یوم عرفہ کو حاصل ہے، وہی احترام ایک مومن کی جان، اس کے مال، اس کی عزت و آبرو کے لیے وہی احترام حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کی دن کی حرمت ہے، جس طرح شہر مکہ کی حرمت ہے، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ پھر فرمایا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، عن قریب زندگی مکمل کرنے کے بعد تم اپنے خالق و مالک سے ملنے والے ہیں۔ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تمہارے خالق تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ چوتھی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی تمام دستور آپ علیہ السلام نے اپنے پیروں تلے دبا کے دفنا کر گئے۔ آج ہم اسی جاہلیت کو پھر اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید نے جاہلیت کو 3 کمز میں بیان کیا ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ دور جاہلیت کے فیصلے، دور جاہلیت کے دستور، اس کے آئین کو کیا تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں؟ ایک فرمایا تبرج الجاہلیہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تبرج جاہلیت، جاہلی انداز میں، جاہلیت کے دور میں جس طرح خواتین زیب و زینت کے ساتھ بے پردگی کے مظاہرہ کیا کرتے تھے، اسلام اسے بھی دفنا کر گئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حمیت الجاہلیہ، دور جاہلیت کی حمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 2 چیزیں دور جاہلیت کے میرے لوگ نہیں چھوڑیں گے۔
الطعن فی الانساب، حسب نسب کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو طعنہ ڈالنا، ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنا، اور اسی طرح برادریزم پہ فخر کرنا۔ تو برادریزم کی بت، علاقائیت کی بت، لسانیت کے بت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاش پاش کر کے گئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، دور جاہلیت کا ہر عمل، دور جاہلیت کا ہر رسم موضوع تحت قدمی، میں نے تمام جاہلی مراسم کو، تمام جاہلی رسموں کو، تمام جاہلی طریقہ کار کو موضوع تحت قدمی موضوع، میں نے اپنے پیروں تلے دفنا کے دبا کے میں جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا ودماء الجاہلیہ، دور جاہلیت میں جو خانہ جنگی چل رہی تھی، جو نسلوں سے دوسرے نسلوں تک جو جنگ منتقل ہوتی جا رہی تھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جاہلی خانہ جنگی کو بھی میں دفنا کے جا رہا ہوں، میں ختم کر کے جا رہا ہوں، اور آغاز میں اپنے خاندان سے کرتا ہوں، آغاز میں اپنے خاندان سے کرتا ہوں۔ یہ جو رسم ہے، اس رسم کو توڑنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، اسی لیے اکثر رسم پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے عمل سے پیارے پیغمبر توڑ کر گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی، سیدہ زینب بنت جہش سے شادی، وہ جاہلی رسم تھے۔ دور جاہلیت میں جاہلی افراد یہ سمجھتے تھے اگر کسی کا کوئی جگری دوست ہو تو جگری دوست کی جو بیٹی ہے اس کو بیٹیوں والے اسٹیٹس حاصل ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگری دوست، اپنے خلیل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر کے اس رسم کو خود توڑا۔ دور جاہلیت میں منہ بولا بیٹے کو، بیٹے کی اسٹیٹس حاصل تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طلاق یافتہ بیوہ سیدہ زینب سے شادی کر کے اس رسم کو بھی توڑا۔ اور جب جاہلی دشمنی کی باری آئی، وہ رسم بھی محمد الرسول اللہ اپنے خاندان سے اس رسم کو توڑ دیتے۔ فرمایا وَدِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْزُوعَةٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَعْظَمُ مِنْ دِمَانَا دَمُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دور جاہلیت میں جو خانہ جنگی چلی آ رہی تھی، تو اس خانہ جنگی کا سد باب، اس چپٹر کو میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں، اور اس چپٹر کو کلوز میں اپنے خاندان سے اس کا آغاز اور ابتدا کرتا ہوں۔ ہمارے خاندان میں سے ربیعہ بن حارث کا بیٹا، ربیعہ بن حارث کا بیٹا بنی سعد میں دودھ پلانے کے لیے ہم نے بھیجے ہوئے تھے۔ فقتلہ حذیل فقتلت حذیل، حذیل قبیلے نے ہمارے اس نومولود دودھ پیتا بنو ہاشم بنو مطلب کے بنی عبدی مناف کے اس نومولود معصوم بچے کو قتل کر دیا تھا۔ آج میں اعلان کرتا ہوں دور جاہلیت کی وہ خانہ جنگی، اس چپٹر کو میں یہاں کلوز کرتا ہوں، کلوز بھی اپنے چپٹر سے کرتا ہوں۔ ہمارے خاندان کے ربیعہ بن حارث کا بیٹا جو نومولود دودھ پیتا بیٹا بنی سعد میں، اس کو دودھ پلانے کے غرض سے ہم نے روانہ کیا تھا۔ فقتلت حذیل، حذیل کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ تو لہٰذا ہم
اپنے اس نومولود کی انتقام نہیں لیں گے، اس کے قصاص نہیں لیں گے، یہ دور جاہلیت کے خون تھے، اس کو بھی ہم ختم کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرماتے ہیں جو سود کا خاتمے کا اعلان کر دیا، دور جاہلیت میں لوگ سودی لین دین کیا کرتے تھے، کیا آج ہم نے اسی جاہلیت کو کیا ہم نے ایک بار پھر قبول نہیں کیا ہے؟ عشروں کی محنت کے بعد شریعہ کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ربا کے خلاف، سود کے خلاف، تو کیا وقت کے حکمرانوں نے اس فیصلے کی نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ نہیں گئے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور دور جاہلیت کا جو سودی معاشی نظام اسے بھی میں ختم کر کے جا رہا۔ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع، اور دور جاہلیت کے سودی نظام اسے بھی میں دفنا کے توڑ کے ختم کر کے جا رہا۔ پھر فرماتے ہیں یہاں پر بھی آغاز میں اپنے خاندان سے کروں گا۔ فرمایا وَأَوَّلُ رِبًا عَظَعُ، سب سے پہلا جو سود، جس سود کا خاتمے کا میں اعلان کرتا ہوں، جس کو سود پر لون دیا ہوا ہے، قرض دیا ہوا ہے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، تمہیں تمہارا کیپٹل ملے گا، تمہیں تمہارا رأس المال ملے گا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، نہ تمہیں ظلم کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ فرمایا یہ جو ربا ہے، سودی سسٹم ہے، اس سسٹم کو بھی میں توڑ کے جا رہا ہوں، اور اس کا آغاز بھی اپنے خاندان سے کرتا ہوں۔ وَأَوَّلُ رِبًا عَظَعُ، اور سب سے پہلا جو سودی جو سسٹم ہے، جو سودی لین دین ہے جو ہم نے لینا ہے، وہ میں توڑ دیتا ہوں، اس سود کو میں ختم کرتا ہوں۔ عباس بن عبد المطلب نے دور جاہلیت میں بہت سے لوگوں کو، کیونکہ جناب عباس کافی لیٹ مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، تو لہٰذا جاہلی ادوار میں جناب عباس نے بہت سے لوگوں کو سود پر قرض دیے ہوئے تھے۔ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں چاچا عباس بھی اپنے رأس المال لے گا، اپنے اصل اماؤنٹ لے گا، اصل رقم لے گا، چاچا عباس بھی وہ سود واپس نہیں لے گا۔ یہ دور جاہلیت کا جو سودی نظام ہے، اسے بھی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، میں سب کے سب ختم کر کے جا رہا۔ پھر فرمایا وراثت کا حق، آج ہم بڑے نمازی ہے، حاجی ہے، دیندار لوگ ہیں، بیوی کو حق مہر نہیں دیتے، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بیٹی کو وہ حیثیت نہیں دیتے جو بیٹے کو حیثیت دیتے، اور اگر کسی نے وصیت کرنی بھی ہو، وصیت وہ کس کے حق میں کرتا ہے؟ وصیت اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کے نام وصیت کرتا ہے، اولاد میں سے کسی اولاد کے لیے وصیت کرتے ہیں، اور دوسری اولاد کی حق مار کے جاتا ہے۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی، وراثت کا حق، ان اللہ قد اعطى کل ذی حق حقہ، اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے۔ بیٹے کا حصہ بھی شریعت نے مقرر کر دیا ہے، بیٹی کا حصہ بھی شریعت نے مقرر کر دی ہے، لہذا بیٹے کے نام پہ، بیٹی کے نام پہ
آپ کے وارثین میں سے، آپ کی وراثت لینے والے افراد میں سے کسی فرد کے نام پہ آپ وصیت کر کے زیادہ اس کو نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ ان کو ان کے رب نے حق دے دیا ہے۔ بیٹے کو بھی رب نے حق دیا، بیٹی کو بھی حق دیا، بیوی کو بھی حق دیا۔ جو وارث ہے ہر وارث کو رب نے حق دے دیا ہے، رب نے حق مقرر کیا ہے۔ ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه وليس للوارث وصیۃ، کسی وارث کے نام کوئی چیز وصیت کر کے دے نہیں سکتے۔ وصیت آپ غیر وارث کے لیے کر سکتے ہیں، اور غیر وارث کے نام پر بھی آپ پورے جائیداد وصیت نہیں کر سکتے، اور نہ آپ اپنی اولاد کو وراثت سے محروم کر سکتے۔ آپ سنڈے کی اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کئی اشتہار آپ کے نظروں سے گزریں گے، میں نے اپنے بیٹے کو منقول اور غیر منقول جائیداد سے میں نے آگ کر دیا۔ اگر اس نے آپ کی نافرمانی کی ہے، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس سے حساب اس کا رب دے گا۔ آپ کو رب نے شریعت میں مداخلت کرنے کی، شرعی امور کو انڈو کرنے کی آپ کو رب العالمین نے پاور نہیں دیا ہے۔ اگر اولاد نے نافرمانی کی ہے، میرے رب ان کو سزا دے گا۔ آپ اس بنیاد پہ اولاد کو آپ وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کہ بیٹا باپ کو قتل کر دے، بیٹا باپ کو قتل کر دے، اس صورت میں اس بیٹے کو وراثت نہیں ملے گا۔ لا یرث القاتل المقتول، قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا۔ ادروائز آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ وارث کو اس کی وراثت، اس کے حق سے محروم کر۔ عموماً ہم یہ کر لیتے ہیں۔ ہاں دوسری بات، بہت سے لوگ شد و مت کے ساتھ لوگوں پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، فلانا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے۔ اگر واقعتاً ایسا ہی ہے، لا یرث المؤمن الکافر ولا المؤمن الکافر، نہ کوئی مسلمان، لا یرث الکافر المسلم، نہ کوئی کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے، اور نہ کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے، نہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے۔ عموماً لوگ فتویٰ بازی کرتے ہیں، فتویٰ لگانے کے بعد فتویٰ پر عمل کر کے دکھاؤ، باپ کی پشتی جائیداد سے ہاتھ اٹھا لو، باپ مشرک کافر بےمان تھا، تو اس بےمان کافر کی آپ وارث نہیں بن سکتے میاں صاحب۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ رب العالمین نے ہر صاحب حق کو اس کا حق مقرر کر دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، کسی وارث کے نام پہ الگ سے وصیت نہیں ہوگی دین محمد میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے حوالے سے یہ پیغام دیا، الا ومن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی بھی چیز بطور امانت چھوڑی ہے، تو اس امانت کو، جس نے آپ کے پاس امانت رکھا ہے، اس کو واپس کر دو۔ امانت کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی رقم
سونا چاندی اگر آپ کے پاس بطور امانت اگر رکھا ہو، اس کو بہت سے لوگ اس امانت کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن ایک امانت مجلس بھی امانت کی ہوتی ہے، مجلسوں میں جو بات ہوتی ہے وہ بھی امانت کی ہوتی ہے۔ ذرا غور کرے کیا ہم ان امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں؟ المجالس بالامانہ، رسول اللہ فرماتے ہیں مجلس امانت ہے۔ ہاں، اس مجلس میں 3 باتیں اگر اس مجلس میں ہو جائے، اس کو استثناء حاصل ہے۔ کسی مجلس میں کسی کی خون کرنے کی باتیں چل رہی ہو، متعلقہ آدمی کو انفارم کرنا، خبردار کرنا جائز ہے، بلکہ ضروری اور واجب ہے۔ اگر کسی مجلس میں کسی کی عزت پہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اس متعلقہ آدمی کو خبردار کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کسی کی مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے کی کسی مجلس میں باتیں ہو رہی ہو، اس متعلقہ آدمی کو بتانا آپ کے مال پہ ڈاکے پڑنے والے ہیں، لہٰذا آپ اپنی حفاظت کر لے، یہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساری باتیں امانت کی ہوتی ہے، اور یہ جو امانتیں ہوتی ہے یہ امانتیں آپ کے سینے میں قبر تک محفوظ ہونی چاہیے۔ یہ حجۃ الوداع کے پیغام ہیں انسانیت کے نام پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نومولود کی تحفظ کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا۔ آج تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے خون، اپنے جائز حلال کے بچوں کو ڈاکٹروں کے پاس جا کے دوائیاں کھلا کر، پیٹ کے اندر ٹکڑا ٹکڑا کر کے، پیٹ سے نکال کر ہم انہیں کچرے کے ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم اس نومولود بچے کو اس سے جینے کا حق ہم چھین لیتے ہیں۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پہ اس نومولود بچے کے حق کا اعلان کرتے ہیں۔ لاؤ دنیا میں کوئی ایسی شریعت، کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا قانون۔ زنا کاری کرنے والا مرد اور عورت، جرم مرد عورت کرے اور سزا اس نومولود بچے کو دیا جائے۔ اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ محمد الرسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ اگر کہیں کوئی بچہ، ایسا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کی نسبت جس کے بستر پہ پیدا ہوئے اسی کی طرف کی جائے گی۔ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ، شادی کے زنا کرنے والے اور زنا کرنے والی عورت، ان دونوں کو سنگسار کیا جائے گا، بچے کو تحفظ دیا جائے گا۔ اس بچے کا کیا جرم ہے؟ جرم مرد اور عورت کرے اور اس معصوم بچے کو اس جرم کے پاداش میں اسے قتل کر دیا جائے، یا اسے کچروں کے ڈبوں میں پھینک دیا جائے، اس سے زندگی کی نعمت چھین لیا جائے۔ یہ تو دوسروں کے ناجائز بچے ہیں، جو جائز بچے ہیں، بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یاد رکھو، اپنے بچے ہو تب، جائز بچے ہو تب، ناجائز بچے ہو تب، جن کو ہم قتل کرتے ہیں، جس کو اس کے جائز یا ناجائز والدین قتل کرتے ہیں، یاد رکھو وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس زندہ درگور کیا ہوا نفس سے، بعض مفسرین نے یہاں پہ نفس لیا ہے، اور نفس مؤنث ہے، اس لیے یہاں پہ جملہ استعمال کیا ہے مؤنث کا، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ہاں، یہ بات عام تھی دور جاہلیت میں، جاہلی ادوار میں لوگ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لیکن نفس مذکر کا بھی مؤنث کا بھی، جو نفس لفظ ہے نفس مؤنث ہے، لہٰذا یہاں پہ صیغہ مؤنث کا لایا ہے۔ تو لہٰذا
حرام کاری کر کے بچہ پیدا ہوا ہو اس کی جان لینے کا بھی، اور جائز جو بچہ ہے اس کی بھی جان لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قتل ہے، قتل ہے، قتل۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم۔ آج ہم یہ نہیں کرتے معاشرے، ہر دوسرا آدمی جی بچے 3-4 ہو گئے جی اب بچے کو بند کرنا ہے، یا بچہ ہوا ہے جی اس کو ہم نے ڈاکٹروں کے پاس جا کے دوائیاں کھا کھا کے اس کو پیٹ میں قتل کرتے ہیں۔ قتل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معاشرتی شناخت کا حق بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین کیا۔ ومن عدى الى غیر ابیہ، جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو باپ بنا دیتا ہے، جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو باپ بنا دیتا ہے، او انتمى الى غیر موالیہ، یا وہ غلام جو اپنے مالک کی طرف نسبت کرنے کے بجائے کسی غیر کی طرف اپنی نسبت کرے میں فلان کا غلام ہو۔ کیا فرمایا محمد الرسول اللہ نے؟ فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو اپنی باپ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے کسی دوسرے کو باپ بنا لے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپوں کے بارے میں علم نہ ہو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو اس صورت میں وہ تمہارے بھائی ہیں انسانی اسلامی، وَمَوَالِيكُمْ، یا تمہارے غلام ہیں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو غربت کی وجہ سے، یا والدین اگر سیدھے سادے یا گنگے بہرے ہوں تو والدین کو قبول کرنے کے بجائے ان کو والدین کہتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے۔ اکبر نجیب آبادی نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلا، جس طرح آج کل ہم اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، تو بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ کسی غیر اخلاقی حرکت میں انوالو تھے، تو اکبر نجیب آبادی نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا جو حرکت آپ کر رہے درست نہیں ہے، اس طرح مت کرو۔ اس نے باپ والا پاور استعمال کیا، تو اب یہ پڑھا لکھا بیٹا کو یہ ناگوار گزرا، تو اس نے کہا یہ جو میرے باپ ہے نا اس کی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، باپ کی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس موقع پر اکبر نجیب آبادی نے کہا تھا ہم وہ کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں، پاگل، مجنون، ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ اسی طرح خاوند اور بیوی کی باہمی حقوق وہ بھی بیان کیا۔ فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمات اللہ۔ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرو، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بیوی کی صورت میں۔ آج ہمارے معاشرے میں بیوی کی اگر زیادہ چلتی ہیں تو ماں کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں، ماں کی اگر زیادہ چلتی ہے تو بیوی کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اور عورت کا جو حق مہر ہے وہ فرض ہے، اس کا طلاق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ پر قرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے ہر حال میں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بیوی کو آپ نے حق مہر نہیں دینا ہے،
اور لکھواتے بھی اسی لیے ہیں یار جتنا لکھ لے جی کون سے دینا ہے، زیادہ ہم اس لیے لکھواتے ہیں کون سا ہمیں دینا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت کے ساتھ زیادہ حق مہر لکھواتا ہے کہ دینا نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کیا فرماتے ہیں، ان دونوں کا تعلق زانی اور زانیہ والا ہے۔ جو اس نیت سے حق مہر زیادہ لکھواتا ہے، ہم نے کون سا دینا ہے، دینے کی نیت نہیں ہے شروع سے ہی، اس لیے لاکھوں لکھوا دیتے کون سا دینا ہے، اور ہم نے اس کو نتھی کر دیا طلاق کے ساتھ۔ طلاق سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ عورت کا حق ہے۔ اور ایک عجیب سلسلہ ہے ہمارے معاشرے میں، کئی جگہوں پہ نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا، جناب حق مہر جی شرعی حق مہر، بھائی شرعی حق مہر کیا ہے جی 5000 روپیہ، یہ ظلم ہے۔ کس نے کہا آپ کو شرعی حق مہر یہ ہے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، قرآن کہتا ہے اگر کسی عورت کو حق مہر کے عوض اگر خزانہ بھی دیا ہو، خزانہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حق مہر لمیٹڈ کرنے کی، محدود کرنے کی کوشش کی، اعلان کیا، اور وہ صحابہ کرام کے دور تھے، خواتین مسجد میں آیا کرتی تھی۔ اب خواتین ہر جگہ جا سکتی ہے لیکن مسجد میں عورت کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے عمر تو کون ہے حق مہر محدود کرنے والے، جب کہ رب قرآن کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگر کسی عورت کو حق مہر کے طور پہ خزانہ بھی دیا ہے تو اس خزانے کو بھی واپس مت لو۔ تو اس موقع پہ سیدنا عمر تھے، کہنے لگے اصابت المرأة واخطأ عمر، یہ نہیں کہا میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، میری بات کو چیلنج کرنے والی تو کون ہوتی ہے، اسی فوراً فیصلہ واپس لے لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی دین اسلام کو کامل مکمل ہونے پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کو یہ کامل یقین ہو جائے وہ بدعات و خرافات میں ملوث نہیں ہوگا، انسانی مساوات، انسانوں کو انسان سمجھ کر انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو کی اسی طرح احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو احترام کعبۃ اللہ کو حاصل ہے، جو احترام یوم عرفہ کو حاصل ہے، جو احترام ذی الحج کے مہینے کو حاصل ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین جاہلی تمام امور سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سود جیسی لعنتی معاشی سسٹم سے اللہ ہمیں چھٹکارا بھی دے، اللہ ہمیں اسے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح وارث کو اس کی حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امانت کو جس آدمی کی امانت ہے اس تک دیانتداری کے ساتھ پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نومولود بچے کو بھی جینے کی حق دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ معاشرتی شناخت کا جو حق، جس کو جو حق حاصل ہے اس کو اس کا حق دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خاوند اور بیوی کے درمیان ہمیں تقوی کی بنیاد پہ معاملات چلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان کتاب و سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی کو مضبوطی سے تھام لو، قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخری بات رسول اللہ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، تم میں سے جو موجود ہے ان افراد تک ان باتوں کو پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ جو بھی افراد یہاں موجود ہیں، جو ہم تک ہمارے اساتذہ کے ذریعے رسول اللہ کی جو باتیں پہنچی تھی میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اب آپ کی کورٹ میں گئے ہیں، اس کو آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔